ویلکم ٹو نیبرس ود بائبلس ویمنس منسٹریز۔ آج آپ کے سامنے ایک نئے میسج کے ساتھ موجود ہوں۔ آج خدا کے مقدس پاک کلام میں سے ہم فسح کے بارے میں سیکھیں گے اور فدیہ یا کفارہ کے دن کے بارے میں سیکھیں گے اور عہد کے صندوق کے بارے میں سے سیکھیں گے۔ آئے خدا ان کے کلام میں بڑھتے ہیں اور خدا ان کا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے جنہوں نے دیا کہ ہم خدا ان کے مقدس پاک کلام میں سے اور گہری سچائیوں کو جان سکیں۔ تو خدا ان کے مقدس پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے کہ فسح کیا ہے۔ فسح 7 دن کی عید ہے جس کا خداوند نے اسرائیل کو حکم دیا جب وہ ابھی مصر میں ہی تھے۔ تو خدا نے ان کو حکم دیا کہ تم ایک فسح کا برا ذبح کرنا، اور پھر اس کے لیے اس نے خدا نے ان کو 7 دن کے لیے یہ عید منانے کا حکم دیا۔ اور ہفتہ کے پہلے دن اور آخری دن سرکاری چھٹی کا اعلان کیا گیا، یعنی کہ خدا نے حکم دیا کہ یہ ہفتہ کے لیے ہفتہ یہ عید رہے گی، اور اس کے پہلے دن اور آخری دن پوری چھٹی کا اعلان کیا گیا۔ اور پھر دونوں دنوں میں مقدس مجمع کا اعلان کیا گیا کہ لوگ عبادت کے لیے خدا کی حضوری میں جمع ہو سکیں۔ اور فسح کے ہفتہ میں یہودی کسی طرح کا کوئی کام نہیں کرتے، نہ خمیر کھاتے ہیں اور نہ ہی بیچتے ہیں۔ یہ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ سے 21ویں تاریخ تک ہوتی ہے۔ آج میرے ساتھ نکالیں خروج کی کتاب، اس کا 12 باب، اس کی پہلی اور دوسری آیت، اور پھر 15 اور 20 آیت ہم پڑھیں گے۔ خروج کی کتاب، اس کا 12 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت، اور پھر 15 سے 20 آیت۔ پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو۔ پس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کے 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برا لے۔ آگے 15 اور 20 آیت میں لکھا ہے، 7 دن تک تم بے خمیری روٹی کھانا، اور پہلے ہی دن سے خمیر اپنے اپنے گھر سے باہر کر دینا، اس لیے کہ جو کوئی پہلے دن سے 7ویں دن تک خمیری روٹی کھائے وہ شخص اسرائیل میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو اور 7ویں دن بھی مقدس مجمع ہو۔ ان دونوں دنوں میں کوئی کام نہ کیا جائے سوا اس کھانے کے جسے ہر ایک آدمی کھائے، فقط یہی کیا جائے۔ اور آگے 18ویں آیت میں لکھا ہے، پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام سے 21ویں تاریخ کی شام تک تم بے خمیری روٹی کھانا، یعنی کہ یہ عید کے جو فسح کے دن ہیں، یہ ان کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور فسح کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ خداوند نے کہا کہ یہ مہینوں کا پہلا مہینہ ہو، اور پھر اس کی 10 تاریخ کو تم نے ایک برا لینا اپنے خاندان کے مطابق، اور پھر اس کی 14ویں تاریخ کی شام کو یہ برا ذبح کرنا، اور پھر آگے جو ہفتہ ہے اس میں یہ عید باقاعدہ طور سے منائی جائے گی۔ اور ہم دیکھیں گے کہ خدا نے حکم دیا کہ اس فسح کے 7 دن وہ خمیری روٹی بالکل نہیں کھائیں، خمیر ان کے گھروں کے آس پاس، ان کے شہر میں کہیں دکھائی نہ دے۔ تو یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ فسح جو ہے وہ بے خمیر روٹی کی عید ہے، اور یہ گناہ سے پاک ہونے کی علامت ہے کہ آپ کی زندگیوں میں، آپ کی عبادت میں، یعنی اس عید میں کسی قسم کا خمیر نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ خمیر کس چیز کی علامت ہے؟ خمیر ملاوٹ کی علامت ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ تم فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیم سے خبردار رہو۔ جب اس نے کہا کہ تم فریسیوں صدوقیوں کے خمیر سے خبردار ہو، تو پھر اس نے ان کے اوپر واضح کیا کہ وہ تعلیم کے بارے میں کہہ رہا ہے، یعنی مذہبی تعلیم۔ جب مذہبی رہنما جو ہیں جب وہ تعلیم دیتے ہیں، تو اگر وہ خدا کے کلام کی سچائی سے ہٹ کر اس میں کوئی
اپنی مرضی کے یا اپنا کوئی فائدہ سامنے رکھ کے کوئی اس میں کوئی چیز شامل کر لیتے ہیں تو یہ ایک طرح سے خمیر بن جاتا ہے. یہ نہیں کہ ہم خدا کے ساتھ کی سچائی کے ساتھ کچھ اور شامل کر لیں تو پھر یہ خمیر شامل ہونا کو ظاہر کرتا ہے. تو خدا نے حکم کیا کہ تم نے بے خمیری روٹی کھانی اور یہ گناہ سے پاک ہونے کی علامت ہے. استثنا 4 باب 20 آیت میرے ساتھ نکالیں. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فسح جو ہے وہ رہائی اور نجات کی علامت بھی ہے. یعنی کہ خدا نے اسرائیلیوں کو رہائی دی، مصریوں کی غلامی سے نجات دی. تو یہ جو فسح تھی یہ رہائی اور نجات کی علامت بھی ہے. استثنا 4 باب اور اس کی 20 آیت. یہاں پر یوں لکھا ہے لیکن خداوند نے تم کو چنا اور تم کو گویا لوہے کی بھٹی یعنی مصر سے نکال لے آیا تاکہ تم اس کی میراث کے لوگ ٹھہرو جیسا آج ظاہر ہے. اور خدا جس دن اسرائیلیوں کو مصر سے نکال لایا اس دن خدا نے مصر پر تو عذاب نازل کیا، یعنی کہ ان کے جانور انسانوں کے پہلوٹے مر گئے. لیکن اس جو سزا مصریوں پر نازل ہوئی اس کے وسیلہ سے خدا نے اپنے لوگوں کو رہائی کے لیے رستہ کیلے مہیا کیا، یا خدا نے اپنے لوگوں کے لیے رہائی اور نجات کا انتظام کیا اس لوہے کی بٹی سے جو وہ مصر میں جس میں پس رہے تھے اور محنت اور مشقت کی زندگی گزار رہے تھے، غلامانہ زندگی گزار رہے تھے. تو خدا نے اس سے ان کو رہائی دی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فسح جو ہے وہ گناہ سے پاک ہونے کی بھی علامت ہے، یعنی کیونکہ اس میں بے خمیری روٹی کھائی جائے، اور پھر یہ رہائی اور نجات کی علامت بھی ہے. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فسح کا یہ خدا نے حکم دیا کہ یہ 7 دن کی عید ہو. تو جب 7 کا عدد آ جاتا ہے تو اگر ہم اس کی ساری سیاق و سباق اس ساری چیز کی ڈیٹیل میں پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مصیبتوں کے 7 سالہ دور کی بھی علامت ہے. یعنی کہ اس میں جو کچھ ہے وہ 7 سالہ مصیبت کے دور کو بھی بیان کرتا ہے، جس میں خدا جو ہے اپنے لوگوں کو یعنی خاص طور پہ اسرائیل کو جہالت کے گناہ سے پاک کرے گا، جس میں وہ یسوع مسیح کو پہچانیں گے اور اس پر ایمان لائیں گے، اور وہ جو خمیر ان کی زندگی میں چلا آ رہا ہے اس سے خدا ان کو مکمل طور پر رہائی دے گا. تو یہ 7 کا جو بے خمیری روٹی کھانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس مصیبت کے 7 سالہ دور میں وہ اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں گے، یعنی ان کا پاک اور صاف ہونے کا یہ عمل ہے. کیونکہ جب خدا نے کفارہ کے بارے میں حکم دیا تو اس نے کہا کہ تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، اور جانوں کو دکھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے پاک ہوں گے، اپنے گناہوں سے صاف ہوں گے. اور یہ کب ہوتا تھا اس کے بارے میں ہم آگے کفارہ کے بارے میں پڑھیں گے. کفارہ، فسح اور پھر یہ ساری چیزیں آپس میں کیسے ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہیں، خدا کی نجات کے بارے میں بیان کرتی ہیں، اور کیسے اسرائیل سے یہ چیزیں بھی ریلیٹ کرتی ہیں. تو آئے میرے ساتھ نکالے احبار کی کتاب اس کا 23 باب اور اس کی 26 سے 32 آئے. احبار کی کتاب اس کا 23 باب اور اس کی 26 سے 32 نمبر آئے تک ہم پڑھتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے خداوند نے موسیٰ سے کہا اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے. غور کریں سال کے پہلے مہینے میں خدا نے حکم دیا کہ فسح کی عید ہو، اور اس کے لیے بھی ایک ہفتہ مقرر کیا گیا. فسح کا براز کب ذبح ہوتا ہے؟ پہلے مہینے میں. اور کفارہ کا دن کب آتا ہے؟ 7ویں مہینے میں.
ہم 26 آیت سے دوبارہ پڑھنا شروع کریں گے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے۔ اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا۔ تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا، کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ کیا لکھا ہے کہ اس دن خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اس بات پہ غور کیجئے گا کہ جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے، یعنی کہ یہ خدا کا حکم تھا کہ وہ اپنی جانوں کو 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو دکھ دیں، یعنی کہ 7ویں مہینے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو دکھ دینا ہے۔ اور تم کسی طرح کا کام مت کرنا، تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئین رہے گا۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو۔ کیا ہو؟ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو۔ اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا۔ اب غور کریں، یہاں پر مہینے کی 10ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک خدا سبت ماننے کا حکم دے رہا ہے۔ اب ضروری نہیں کہ اس دن کو سبت کا دن ہی آیا ہوگا، لیکن خدا یہاں پر 7ویں مہینے میں کہہ رہا ہے کہ 9ویں اور 10 تاریخ کو اس دن کو تم نے سبت کا دن اپنا سبت کا دن سمجھ کر ماننا ہے۔ اور کیوں؟ کیونکہ اس دن تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ خاص طور پہ ہم 7ویں مہینے کی بات کر رہے ہیں کہ 7واں مہینہ یہ جو سال کا 7واں مہینہ جس میں کفارہ دیا جاتا تھا 10 تاریخ کو، یہ بھی 7 سالہ مصیبتوں کے دور کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کلام مقدس میں تو ایک آپ کو کلام مقدس میں 2 جگہ پہ یسوع مسیح نے بھی کہا اور دانییل کی کتاب میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ یہ جب 7 سالوں کا مصیبتوں کا دور جب ہوگا تو اس کو کلام مقدس میں یعقوب کی مصیبت کا وقت کہا گیا ہے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ اس کو یعقوب کی مصیبت کا وقت کہا گیا، اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا یعقوب یعنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنی جانوں کو دکھ دینا ہے 7ویں مہینے میں۔ اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کفارہ کا جو دن ہے یا کفارہ دیا جانا یا اپنی جانوں کو دکھ دینا، یہ 7 سالہ مصیبتوں کے دور کی بھی علامت ہے جس میں یعقوب مصیبت اور دکھ اٹھائے گا، اسرائیل دکھ اور مصیبت اٹھائے گا، اور اس مصیبت اور دکھ کے دور میں وہ اپنے مسیح کو، اپنے نجات دہندہ کو حقیقی طور پر پہچانے گا، اور اس طرح سے وہ ان کا خدا کے ساتھ ملاپ ہو جائے گا۔ کفارہ کا جو دن ہے وہ گناہوں کے دھوئے جانے کی بھی علامت ہے، یعنی کہ وہ گناہوں کے دھوئے جانے کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہم نے ایسے دیکھا کلام مقدس میں یہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو دیا جاتا، اور آگے ہم اس کے بارے میں مزید پڑھیں گے کہ کفارہ کے بارے میں خدا کی اور کیا تعلیم ہے کہ وہ کیسے کاہن پاک ترین مقام میں سال میں ایک دفعہ جائے اور صندوق کے عہد کے صندوق کے اوپر اس کے سامنے جو کفارہ کا خون ہے وہ چھڑکے۔ اس کے بارے میں ہم آگے پڑھتے ہیں، لیکن پہلے ہم کفارہ کے دن کے بارے میں مزید غور کریں گے۔ اور یہاں پھر خدا نے حکم دیا کہ وہ ان کا مقدس مجمع ہو، وہ اپنی جانوں کو دکھ دیں، اور یہ سال کا 7واں مہینہ، اس پہ بھی ہم غور کر رہے ہیں، اور مصیبتوں کے 7 سالہ دور کی بھی نمائندگی کرتا ہے جس میں اسرائیل کو دکھ کا سامنا ہے۔ اور پھر خاص چیز جو اس میں یہ ہے کہ پھر کفارہ کا عمل جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ کب سے کفارہ کا یہ سلسلہ چل رہا ہے؟ جب خدا نے موسیٰ کو حکم دیا کہ ہر سال کے 7ویں مہینے میں کفارہ دیا جائے، اور یہ ہر سال دیا جائے،
اور تب سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اور پھر کلیسیائی دور آ گیا، اور کلیسیا جیسے ہی اٹھا لی جائے گی اس کے بعد فوراً اسرائیل کا دور شروع ہو جائے گا. اور جو دور شروع ہوگا وہ 7 سالہ مصیبتوں کے دور سے یہ شروع ہوگا. اور پھر کیا ہے کہ یہ جو کفارہ کا عمل جو ہے وہ جب سے خدا نے موسیٰ کو کفارہ کا حکم دیا، جو تب سے چل رہا ہے اور تب سے چلتا ہوا پھر یہاں پہ آ کے اس مصیبتوں کے 7 سالہ دور میں مکمل ہو جائے گا. کیونکہ یہ 7 کا جو دور ہے یہ کاملیت کو ظاہر کرتا ہے، مکمل ہو جانے کو ظاہر کرتا ہے. تو پھر چونکہ اسرائیل جو ہے اس وقت اپنے نجات دہندہ کو پہچانے گا، اس کی قربانی کو پہچانے گا اور اس کی قربانی پہ یقین کرے گا، تو پھر جو ہے یہ کفارہ کا عمل جو ہے مکمل ہو جائے گا. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ نجات دہندہ نے کاٹ پر اپنی جان دی، قربانی دی، اپنا خون کاٹ پر بہایا. تو کاٹ پر گناہ کے معاملات حل ہو جانے کے بعد، یعنی فصح کا برہ ذبح ہو جانے کے بعد، کفارہ کے دن کی جو 7ویں مہینے میں دیا جاتا ہے، کیا اہمیت ہے. اب ہم یہاں پر اس بات کو غور کر رہے ہیں کہ یہ نجات دہندہ نے تو کفارہ دیا، فصح کا برہ ذبح ہو گیا، لیکن فصح کے برہ کی کفارہ کے دن کے ساتھ کیا موافقت ہے، یا کیا کیسے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے. اور یہ گناہ کے معاملات جو ہیں جب وہ کاٹ پر حل ہو گئے ہیں تو پھر 7ویں مہینے میں جو کفارہ دیا جاتا ہے اس کا کیا اہمیت ہے، ہم اس پہ ذرا غور کریں گے. اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت کا تقاضا جو ہے، یعنی کفارہ دینے کا، خون بہانے کا جو تقاضا، وہ مسیح میں پورا ہو گیا. یا ہم رومیو کی کا خط اس کا 10 باب اس کی 4 آیت میں بھی پڑھتے ہیں. شریعت کا تقاضا تو مسیح میں پورا ہو گیا، لیکن اسرائیل جو ہے وہ جزوی طور پر سخت ہو گیا، اس نے مسیح پر ایمان کی قربانی پر ایمان نہیں لایا. کیونکہ یہ خدا کا انتظام تھا کہ جب تک غیر قوموں کا دور پورا نہ ہو وہ سخت رہے، وہ مسیح کی اس کفارہ کو قبول نہ کرے، اور اس طرح وہ جہالت کے گناہ میں، یعنی مسیح کو نہ پہچاننے کے گناہ میں گرفتار رہا. اور میرے ساتھ نکالے رومیو کا خط اس کا 10 باب اور اس کی 4 آیت. ہم ان چیزوں پہ غور کرتے چلیں گے، کیونکہ ہر ایک ایمان لانے والے کی راست بازی کے لیے مسیح جو ہے شریعت کا انجام ہے. یہ اسرائیل کے بارے میں کہ جب کوئی مسیح پر ایمان لے آتا ہے تو وہ شریعت اس کا انجام ہے. مسیح جو ہے شریعت کا انجام ہے، یعنی شریعت پوری ہو گئی. غیر قومیں مسیح پر ایمان لے آئیں، کلیسیا مسیح پر ایمان لے آئی. غیر قوموں میں سے جو لوگ ایمان لائے وہ کلیسیا بنتے گئے، کلیسیا کا مسیح کی جماعت بنتے گئے، مسیح کا بدن بنتے گئے، کیونکہ وہ مسیح پر ایمان لائے، اس کی قربانی پر ایمان لائے. اور اس طرح سے کیا ہوا کہ شریعت کا تقاضا ان میں پورا ہو گیا، کیونکہ وہ مسیح کی قربانی پر ایمان لائے. اسرائیل جزوی طور پر سخت ہو گیا، وہ ایمان نہیں لائے، اور شریعت کا تقاضا جو مسیح میں ہو کر ان کی زندگی میں پورا ہونا تھا وہ پورا نہیں ہوا، وہ ان کے لیے زیر التوا رہا. آگے میرے ساتھ نکالے عبرانیوں کا خط اس کا 11 باب. لوکا رسول کی انجیل میں بھی یسوع مسیح ذکر کرتا ہے کس باب 24 آیت میں. ہم یہ حوالہ پہلے دیکھ لیتے ہیں. رومیو کا خط اس کا 11 باب اور اس کی 25 سے 21 آیت، 25 سے 31 آیت تک ہم پڑھتے ہیں. پھر ہم لوکا کا حوالہ پڑھیں گے. اس میں یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں. 11واں باب، رومیو کا خط اس کا 11واں باب اور اس کی 25 سے 31 آیت. یہاں پہ لکھا ہے، آئے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، اور جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہو وہ ایسا ہی رہے گا. غور طلب بات یہاں پر یہ ہے
کہ پالوس رسول غیر قوموں سے بات کر رہا ہے، یعنی رومیوں سے بات کر رہا ہے، اور ان سے کہہ رہا ہے کہ آئے بھائیوں، ایسا نہ کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو یا یہ سمجھو کہ خدا نے ہمیں قبول کر لیا اور اسرائیل کو رد کر دیا۔ نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے اے بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، اور جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہو وہ ایسا ہی رہے گا، اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا۔ جیسے ہی غیر قومیں جو ہیں وہ پوری داخل ہو جائیں گی تو اسرائیل کے لیے نجات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور اس صورت سے لکھا ہے تمام اسرائیل نجات پائے گا۔ جیسے ہی کلیسیا کی غیر قوموں کی میعاد پوری ہو جائے گی، کلیسیا اٹھا لی جائے گی، تو اس کے فوراً ساتھ ہی اسرائیل کی نجات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور یہ نجات کیسے ہوگی، یہ کفارہ کیسے ہوگا؟ یہ مصیبتوں کے 7 سالہ دور میں جو ان کے لیے دکھ اور مصیبت کا وقت ہے، جو یعقوب کی مصیبت کا وقت ہے، تو اس وقت یہ جو کفارہ ہے یہ اسرائیل کے لیے بھی پورا ہوگا۔ وہ مسیحا پر ایمان لائیں گے اور اس نجات میں پورے داخل ہوں گے۔ آگے لکھا ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا سیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا، اور ان کے ساتھ میرا یہ عہد ہوگا جب کہ میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا۔ خدا وعدہ کرتا ہے کہ میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا۔ آگے لکھا ہے، انجیل کے اعتبار سے تو وہ تمہاری خاطر دشمن ہے، لیکن برگزیدگی کے اعتبار سے باپ دادا کی خاطر پیارے ہیں، اس لیے کہ خدا کی نعمتوں اور بلاوا بے تبدیل ہے۔ یہ جو بلاوا یا خدا نے جو وعدہ کیا، وہ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا اس کی اولاد کے بارے میں، اور خدا جو ہے اپنے وعدوں میں اٹل ہے، وہ کبھی بھی اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام نہیں ہوا، اور وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت بیدار رہتا ہے۔ آگے 30ویں آیت میں لکھے، کیونکہ جس طرح تم پہلے خدا کے نافرمان تھے مگر اب ان کے نافرمانی کے سبب سے تم پر رحم ہوا، اسی طرح اب یہ بھی نافرمان ہوئے تاکہ تم پر رحم ہونے کے باعث اب ان پر بھی رحم ہو، اس لیے کہ خدا نے سب کو نافرمانی میں گرفتار ہونے دیا تاکہ سب پر رحم فرمائے۔ خدا نے غیر قوموں کو بھی نافرمانی میں جانے دیا، خدا نے اسرائیل کو بھی نافرمانی میں جانے دیا، تاکہ اس کے پلان اور منصوبہ کے مطابق غیر قومیں بھی پوری نجات میں شامل اور شریک ہوں، اور جیسے ہی غیر قوموں کا دور پورا ہو جائے، غیر قوموں کی میعاد پوری ہو جائے، تو اسرائیل کے لیے نجات کا سلسلہ شروع ہو جائے اور وہ بھی خدا کی نجات کے انتظام میں داخل ہو جائیں۔ تو آئے میرے ساتھ نکالے لوکا رسول کی انجیل، اس کا 21 باب اور اس کی 24 آیت۔ یہاں پر یسوع مسیح بھی کچھ غیر قوموں کے میعاد کے حوالہ سے بات کرتے ہیں، اور وہ تلوار کا لقمہ ہو جائیں گے اور اسیر ہو کر سب قوموں میں پہنچائے جائیں گے، اور جب تک غیر قوموں کی میعاد پوری نہ ہو یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا۔ یہاں پر یسوع مسیح جو ہے غیر قوموں کی میعاد کے پورا ہونے کا ذکر کر رہا ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلیسیا کے اٹھائے جانے تک اسرائیل کا متحد ہونا زیر التوا ہے، یعنی کہ جب تک کلیسیا اٹھا لی نہیں جاتی تب تک اسرائیل متحد نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کا انتظام ہے، اور جیسے ہی کلیسیا اٹھا لی جائے گی تو مصیبت کا 7 سالہ دور شروع ہوگا، اسرائیل کے لیے کفارہ کا وقت شروع ہوگا، اور پھر وہ بھی مسیح کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ نجات دہندہ کے متعلق اسرائیل ابھی تک جہالت کے گناہ میں پھنسا ہوا ہے، انہوں نے مسیح کو نہیں پہچانا، اور ایسے ہی غیر قوموں میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو اپنی نجات کے لیے خدا پر نظریں تو لگائے ہوئے ہیں لیکن اس کے نجات کے انتظام کو پہچان نہیں رہے، مسیحا کی قربانی پر ایمان نہیں لا رہے، اور جب تک جہالت کا گناہ دنیا میں، یعنی کہ جب تک وہ اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ نجات دہندہ نے ان کے لیے کفارہ دے دیا اور وہ نجات دہندہ کو نہیں پہچانتے، تب تک وہ اس جہالت کے گناہ میں پھنسے رہیں گے، اور جیسے ہی وہ
مسیحا کو پہچانتے جاتے ہیں. جیسے ہی غیر قوموں میں سے یا اسرائیل میں سے لوگ مسیح پر ایمان لاتے اس کو جانتے جاتے ہیں تو وہ اپنے اس کفارہ کے خون سے جو مسیح نے ان کے لیے پہلے ہی دے دیا، فسح کا برہ جو ذبح ہوا، وہ اس خون سے دھلتے جاتے ہیں اور پاک ہوتے جاتے ہیں. اور جب تک جہالت کا یہ گناہ دنیا میں ہے، کفارہ کا یہ عمل جو ہے وہ مسلسل صاف کر رہا ہے، دھو رہا ہے، پاک کر رہا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کلام میں خدا نے حکم دیا کہ تو ہر سال اس کفارہ کو دینا. ہر سال کا کیوں اس کو خدا نے کفارہ کا حکم دیا؟ کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے علامت ہے کہ اس وقت سے لے کر خدا جیسے جیسے لوگ مسیح پر ایمان لاتے جاتے ہیں، کفارہ کا عمل ہوتا جاتا ہے، لوگ پاک ہوتے جاتے ہیں، جب تک یہ کفارہ کا جو وقت ہے وہ پورا نہیں ہو جاتا. لوکا رسول کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 34 آیت میں یسوع مسیح کہتا ہے، باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. یسوع مسیح یہاں پر جہالت کے گناہ میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہے. اس سے پہلے ہی دعا کی کہ باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں، کیونکہ وہ جہالت میں ہے. کچھ لوگ مسیحا پر ایمان نہیں لا پا رہے تھے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کو خدا کی طرف سے سخت کیا گیا، تو وہ اپنے جہالت کے گناہ میں پھنسے ہوئے آج تک. اور مسیح نے ان کے لیے تب سے ہی دعا کر دیا، اور ان کے لیے بھی جنہوں نے غیر قوموں میں سے بھی ابھی تک مسیح کو نہیں پہچانا، ان کے لیے بھی مسیح نے دعا کیا ہے، باپ ان کو معاف کر کے یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. اور اعمال 17 باب 30 آیت میں لکھا ہے، پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں. خدا کو پتہ ہے کہ جہالت کا گناہ دنیا میں لوگ مسیح کو نہیں پہچان رہے، تو کلام ہمیں اعمال کی کتاب اس کا 17 باب اس کی 30 آیت میں کہتا ہے، خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے، یعنی کہ جہالت کے وقتوں سے اپنی نظریں ہٹا کر ہر جگہ خدا لوگوں کو حکم دے رہا ہے کہ توبہ کریں، مسیح پر ایمان لائیں، اپنے نجات دہندہ کو پہچانیں. اور جیسے ہی وہ پہچانتے ہیں وہ اس کفارہ کے خون سے ان کی ادائیگی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور مسیح کا خون جو ہے ان کو پاک اور صاف کرتا ہے. اسی لیے یہ جو ہر سال جو کفارہ دیا جانے کا عمل تھا، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کفارہ کا عمل جو ہے کنٹینیو ہے جب تک یہ وقت جو ہے پورا نہیں ہو جاتا، جب تک لوگ غیر قوموں میں سے اور عیسائیوں میں سے مسیح کو پہچان کر اس پر ایمان نہیں لے آتے. تو آگے ہم دیکھیں گے پہلا کرنتھیوس کا 2 باب اس کی 7ویں آیت اور 8ویں آیت میں بھی اسی جہالت کے گناہ کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہوا ہے. آئے میرے ساتھ نکالے پہنے کرنتھیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں سے 8ویں آیت تک. یہاں پہ لکھا ہے، بلکہ ہم خدا کی وہ پوشیدہ حکمت بھید کے طور پر بیان کرتے ہیں جو خدا نے جہان کے شروع سے پیشتر ہمارے جلال کے واسطے مقرر کی تھی، جسے اس جہان کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو مصلوب نہ کرتے. یعنی کہ چونکہ ان میں وہ حکمت نہیں تھی جو خدا کی طرف سے ملتی ہے، اس لیے انہوں نے جہالت کی وجہ سے، حکمت نہ ہونے کی وجہ سے جلال کے خداوند کو مصلوب کیا، اور خداوند نے اپنے رسولوں پر اس پر ظاہر کیا، ان کے وسیلہ سے غیر قوموں کو ظاہر کی پر اس حکمت کو ظاہر کیا، اور وہ مسیح کو پہچانتے گئے اور اس کی کلیسیا میں شامل ہوتے گئے. آگے ہم دیکھیں گے کفارہ کا دن انسانیت کی نجات کے لیے خدا کی وابستگی، خدا کی کمٹمنٹ کی توثیق کرتا ہے، افرم کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے کہ خدا جو ہے انسان کے کفارہ کے لیے لگاتار سرگرم عمل ہے. وہ اس سارے دور میں جب تک یہ پوری انسانیت کا دور ہے، خدا لوگوں کو حکم دے رہا ہے کہ وہ توبہ کریں اور اس کے خاندان میں شامل ہوتے جائیں. اور جہالت کے گناہ سے متعلق کسی بھی معاملہ سے قطع نظر انسانیت کو بچانے کے لیے
اپنے عہد کی تصدیق کرتا ہے. یعنی کہ یہ جو کفارہ ہے جو ہر سال دیا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک مسلسل کفارہ کے مسلسل عمل کو بھی بیان کرتا ہے کہ فسح کا برہ جو ذبح ہو گیا، اس کا خون جو ہے وہ کفارہ اس نے دے دیا. تو دکھوں اور مصیبتوں کے ذریعے خدا جو ہے اپنے لوگوں کو اپنی اس کو خدا کو پہچاننے کے لیے تیار کرتا ہے کہ وہ ان دکھوں اور مصیبتوں کے وسیلہ سے خدا کو پہچانے اور اس پر ایمان لائیں. تو یہ کیا ہے کہ کفارہ کا دن جو ہے انسانیت کے نجات کے لیے خدا کی وابستگی، خدا کی کمٹمنٹ، یعنی کہ خدا کے ارادہ کو یقینی بناتا ہے. اور جہالت کے گناہ سے، یعنی مسیح کو نہ پہچاننے کا جو گناہ ہے، اس سے قطع نظر خدا جو ہے انسانیت کو بچانے کے لیے اپنے عہد کی تصدیق کرتا ہے، اپنے عہد کو یاد کرتا ہے، اپنے عہد پر کو یاد کرتا ہے. خروج 30 باب اس کی 15 آیت میں ہم دیکھیں گے کہ خدا یہاں پر کہتا ہے کہ وہ تمام نسلوں کا خدا ہے، وہ اس نے تمام نسلوں کے لیے نجات اور کا انتظام کیا. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ آئے میرے ساتھ نکالیں اس حوالہ کو، جب ہم پڑھیں گے تو یہ زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ خدا یہاں پر کیا فرما رہا ہے. خروج کی کتاب اس کا 30 باب اور اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، پھر خدا نے موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا ہے کہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا، ابراہیم کے خدا اور اسحاق کے خدا اور یعقوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. اور آگے کا لکھا ہے، اب تک میرا یہی نام ہے اور سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر ہوگا. خدا کس کا ہے؟ ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا. خدا یہ کہہ کر اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے کہ یہ میرا نام ہے، لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے کہ سب نسلوں میں، یعنی سب نسل انسانیت میں خدا جو ہے اپنے اس نام سے اپنے آپ کو کا اپنا تعارف کراتا ہے، اور سب نسلیں جو ہے اسی نام سے خدا کو پہچانے گی. آگے زکریا کی کتاب اس کا 14 باب اور اس کی 9 آیت نکالیں. یہ بھی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے جو ہم خدا ان کے مقدس پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ خدا جو بنی نوع انسان کے ساتھ اپنے رشتہ کا، ان کے ساتھ اپنی رفاقت کا یا ان کا خدا ہونے کا ذکر کرتا ہے. 14 باب اور اس کی 9 آیت، خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا، اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا. دوبارہ سے اس آیت کو پڑھتی ہوں. خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا، اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا. جتنے بھی لوگ اس غیر قوموں میں سے بھی ایمان لائیں گے اور اسرائیل بھی مسیح کو پہچان لے گا، تو لکھا ہے کہ خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا، یہوہ ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا. اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا. اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا جو ہے تمام انسانیت کے لیے اس کفارہ کا انتظام کرتا ہے، یقینی بناتا ہے اور اپنے ساتھ ان کو سب کو شامل کرتا ہے. کاٹ پر ایک ہی دفعہ سب کے لیے کفارہ مہیا کر دیا گیا. کلام کی یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ جو کاٹ پر یسوع مسیح نے کفارہ دیا وہ ایک ہی دفعہ سب کے لیے دے دیا گیا. یہ نہیں کہ بار بار مسیح کاٹ پر چڑھایا جاتا، بار بار اس کی قربانی ہوتی اور پھر وہ بار بار کفارہ دیتا، یا ہمیں کوئی اور قربانی کی تلاش رہتی یا انتظار رہتا، بلکہ اس نے ایک ہی دفعہ سب کے لیے، غیر قوموں کے لیے بھی، اسرائیل کے لیے بھی، سب کے لیے ایک ہی دفعہ کفارہ دے دیا. اس کے لیے ہم نکالیں گے قرآن کے مقدس پاک کلام میں سے چند حوالہ جات دیکھیں گے. عبرانیوں کا خط اس کا 7 باب اور اس کی 27 آیت. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کفارہ کے بارے میں بتایا گیا کہ سب کے لیے دیا گیا. 7واں باب اور اس کی 27 آیت. اور ان سردار کاہنوں کی مانند اس کا محتاج نہ ہو کہ ہر روز پہلے اپنے گناہوں اور پھر امت کے گناہوں کے واسطے قربانیاں چڑھائے، کیونکہ وہ اسے ایک ہی بار کر گزرا جس وقت اپنے آپ کو قربان کیا. ہاللیلویہ. یہاں پر لکھا ہے کہ وہ اس بات کا محتاج نہیں
یسوع مسیح اس بات کا محتاج نہیں تھا کہ ہر روز پہلے اپنے گناہوں پھر امت کے گناہوں کے واسطے قربانیاں چڑھائیں، کیونکہ وہ مکمل طور پر پاک شخص تھا، اور پھر اس نے ایک ہی بار قربانی دی جب اس نے جس وقت اپنے آپ کو قربان کیا۔ اور آگے ہم ایک دفعہ اوپر 25ویں آیت کو پڑھ لیں گے، پھر آگے حوالہ جات دیکھیں گے۔ 25ویں آیت میں لکھا ہے، اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ میں یہاں پہ ذرا درست جو ترجمہ یونانی کا اس کے مطابق اس آیت کو پڑھوں گی۔ لکھا ہے، جس کے وسیلہ سے وہ ان کو جو خدا کے پاس آتے ہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسیح نے پوری نجات دے دی ہے، اور وہ باپ کے دانے ہاتھ بیٹھا ان کی شفاعت کرتا ہے، اپنا خون جو اس باپ کو یاد دلاتا ہے کہ اس نے ان کے لیے ایک ہی دفعہ کفارہ دے دیا۔ عبرانیوں کا خط اس کا 10 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا جو پاک کیے جاتے ہیں۔ ہم پاک ہونے کے عمل کے بارے میں بھی سیکھ رہے ہیں۔ پاک ہونے کا وقت کب تھا؟ جب کفارہ کا دن ہوتا تھا، وہ اپنے جانوں کو دکھ دیتے اور اس طرح سے پاک ہوتے۔ اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مصیبتوں کا 7 سالہ دور بھی جو ہے وہ پاک ہونے کے وقت کو، عمل کو بھی ظاہر کر رہا ہے، جو اسرائیل کے لیے وقت مقرر کیا گیا کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد۔ اور پھر غیر قوموں میں سے بھی جو لوگ اس دور پہ مسیح کو پہچانیں گے ان کو بھی بیان کرتا ہے، لیکن ہم خاص طور پہ ابھی اسرائیل کے بارے میں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس پاک کیے جانے کے عمل میں مسیح نے ایک ہی دفعہ قربانی سب کے لیے دے دی، کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا جو پاک کیے جاتے ہیں۔ اور جیسے اسرائیل بھی اس مصیبتوں کے 7 سالہ دور میں پاک کیا جائے گا، تو وہ بھی مسیح کی نجات میں ہمیشہ کے لیے شامل ہو جائے گا۔ آگے 9واں باب، عبرانیوں کے خط کے 9ویں باب اس کی 12ویں آیت میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ لکھا ہے ابدی خلاصی کرائی، یعنی ایک ہی دفعہ اس نے ہمیشہ کے لیے پاک و صاف کر دیا، ابدی خلاصی کرا دی۔ پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 18 آیت میں پڑھتے ہیں کہ یہاں پر پطرس رسول جو ہے وہ کیا بتا رہے ہیں۔ پہلا پطرس کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 18 آیت، یہاں پر لکھا ہے، اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا، لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ ہم دوبارہ سے اس آیت کو پڑھیں گے۔ اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ سب ناراستوں کے لیے، غیر قوموں میں سے بھی اور اسرائیل میں سے بھی، جتنے بھی مسیح پر ایمان لائے ان سب کے لیے اس نے ایک ہی بار کفارہ دیا تاکہ ہمیں خدا کے پاس پہنچائے۔ آگے ہم دیکھیں گے، آگے بڑھیں گے اور مزید سیکھیں گے۔ ہر سال یوم کفارہ اس مقدس سچائی کی سالانہ یاد دہانی تھی کہ کفارہ کا خون یعنی خدا کا روح جو ہے اپنے بچوں کو بچاتا رہتا ہے۔ کفارہ کے خون سے اس بات کی یاد دہانی ہر سال کرائی جاتی تھی کہ خدا جو ہے اس کا بچانے کا عمل جو ہے، بچانے کا سالویشن جو ہے، یہ جو عمل ہے، یہ پروسیس کنٹینیو ہے، مسلسل وہ اپنے لوگوں کو اس وقت تک بچاتا رہے گا جب تک اسرائیل پورا داخل خداوند کی نجات کے انتظام میں داخل نہ ہو جائے۔ آگے یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 12ویں اور 13ویں آیت میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ خدا کا یہ جو مسیح کا خون جو ہے وہ اس کے لوگوں کو پاک اور صاف کرتا ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 12ویں سے 13ویں آیت،
لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ 12ویں آیت میں ہم نے دیکھا کہ جتنے اسے قبول کرتے ہیں وہ انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشتا ہے، یعنی جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ کفارہ کا دن یعنی فسح اور کاٹ پر مسیح کا چڑھایا جانا، جو مسیح نے کاٹ پر چڑھ کر کفارہ دیا، جو فسح کا برہ مسیح قربان ہوا، یہ مسیح کی قربانی کی پہچان کراتا ہے۔ یعنی کہ جو کفارہ کا دن جو ہے اور فسح کا برہ جو ذبح ہوا، جس کے لیے خدا نے اسرائیل کو حکم دیا، وہ مسیح کی کاٹ پر کفارہ دینے کو، برہ کے فسح کے برہ ذبح ہونے کی علامت ہے۔ یہ مسیح کی پہچان کراتا ہے، اور اس کے لیے ہر سال ایک ہی وعدہ پیش نظر تھا۔ جہالت میں رہ کر جو گناہ سرزد ہوئے خدا ان کو معاف کرتا ہے۔ اسرائیل خدا کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے مصیبت کے 7 سالہ دور میں، نجات دہندہ کی پہچان کر کے وہ بھی خدا کے اس آرام میں داخل ہو جاتا ہے کہ جو خدا نے ان کے ساتھ وعدہ کیا، اور وہ اسرائیل جو ہے مصیبتوں کے 7 سالہ دور میں مسیح کو پہچان لے گا، اس فسح کو، اس کفارہ کو جو مسیح کے خون کے وسیلہ سے دیا گیا، مصیبتوں کے 7 سالہ دور میں اسرائیل اس کو پہچانے گا، اور پھر اس پر مسیح پر ایمان لا کر نجات پائے گا۔ آگے ہم عہد کے صندوق، فسح کے خون اور کفارہ کے دن کے بارے میں، اور کفارہ کے دن جو خون عہد کے صندوق پر چھڑکا جاتا تھا اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا غور کریں گے۔ میرے ساتھ نکالے خدا ان کے مقدس پاک کلام میں سے کہ فسح اور کفارہ کے دن کے بارے میں عہد کے صندوق کی کیا اہمیت ہے۔ عبرانیوں کا خط اس کا 9واں باب اور اس کی 7ویں آیت نکالیں۔ میرے ساتھ نکالیے گا عبرانیوں کا خط اس کا 9واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، مگر دوسرے میں صرف سردار کاہن ہی سال بھر میں ایک بار جاتا ہے اور بغیر خون کے نہیں جاتا، جسے اپنے واسطے اور امت کی بھول چوک کے واسطے گزرانتا ہے۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کاہن جو ہے وہ سال میں ہر سال جو ہے جاتا ہے اور اپنے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے، امت کے لیے کفارہ دیتا ہے۔ دوبارہ سے اس آیت کو پڑھیں گے، مگر دوسرے میں صرف سردار کاہن، یعنی پاک ترین مقام کی بات ہو رہی ہے، اس میں صرف سردار کاہن ہی سال بھر میں ایک بار جاتا ہے اور بغیر خون کے نہیں جاتا، جسے اپنے اور امت کی بھول چوک کے واسطے گزرانتا ہے۔ اور یہ وہ کفارہ کا خون جو ہے کاہن جو ہے پاک ترین مقام میں خدا کے حضور لے کے جاتا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے، یہاں پر ہم آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا غور کریں گے کہ عہد کا صندوق جو ہے وہ خدا کے تخت کی علامت ہے، کیونکہ خدا نے کہا کہ جو عہد کے صندوق کا سرپوش ہے اس کے دونوں کونوں پر کروبی بنائے گئے جن کا منہ ایک دوسری کی طرف تھا، اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو ان کروبیوں کے درمیان سے اور سرپوش کے اوپر سے وہ آواز سنے گا جو تجھ سے مخاطب تھی، اور موسیٰ نے وہاں سے خدا کی آواز کو سنا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، یہ تصویر کلیئر ہو جاتی ہے کہ عہد کا صندوق جو ہے وہ خدا کے تخت کی علامت ہے، اور اس کے عہد کے صندوق کے اندر لوہے تھی، یعنی شریعت تھی جو شریعت کو ظاہر کرتی ہیں۔ ہارون کا عصا تھا جو خدا کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے، عصا جو ہے اختیار کی علامت ہے اور وہ خدا کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر اس کے اندر من تھا، یعنی ہماری روحانی خوراک تھی، ہماری روحانی خوراک کی ضرورت تھی۔ تو یہ چیزیں مل ملا کر مجموعی طور پر یہ چیزیں خدا کی راست بازی اور عدل سے وابستہ ہیں، یعنی کہ شریعت، لوہیں، ہارون کا عصا اور من جو ہے
یہ خدا کی راست باری اور عدل سے وابستہ ہیں۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کفارہ کا دن جی اٹھے مسیح کا خدا میں ہو کر اپنے تخت پر بیٹھنے کی بھی سمجھ دیتا ہے۔ کیا کفارہ کا دن جو ہے جی اٹھے مسیح کا خدا میں ہو کر اپنے تخت پر بیٹھنے کی بھی سمجھ دیتا ہے، کیونکہ یہ عہد کے صندوق پر کفارہ کا خون جو چھڑکا جاتا ہے، وہ خون کس کا خون تھا جو اس پہ چھڑکا جاتا تھا؟ یہ مسیح کے خون کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ جب وہ چھڑکا گیا اور مسیح جی اٹھا تو وہ جی اٹھنے اور خدا کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھنے کی بھی علامت ہے۔ اب احبار کی کتاب اس کا 16 باب اور اس کی ہم 14 آیت پڑھیں گے۔ احبار کی کتاب اس کا 16 باب اور اس کی 14 آیت یہاں پر لکھا، پھر وہ اس بچڑے کا خون لے کر اسے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف سرپوش کے اوپر چھڑکے، اور سرپوش کے آگے بھی کچھ خون اپنی انگلی سے چھڑکے۔ یہاں پر سردار کاہن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب وہ اپنا کفارہ دے تو وہ اس خون کو عہد کے صندوق کے اوپر اور اس کے سامنے چھڑکے، اور پھر آگے ہم 15ویں اور 16ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ وہ امت جماعت کے گناہوں کے لیے بھی اس بچڑے کے خون سے وہی کرے جیسے وہ اپنے لیے کرتا ہے، کہ 15-16 آیت پڑھتے ہیں، پھر وہ خطا کی قربانی کے اس بکرے کو ذبح کرے جو جماعت کی طرف سے ہے، اور اس کے خون کو پردہ کے اندر لا کر جو کچھ اس نے بچڑے کے خون سے کیا تھا وہی اس سے بھی کرے، اور اسے سرپوش کے اوپر اور اس کے سامنے چھڑکے، اور بنی اسرائیل کی ساری نجاستوں اور گناہوں خطاؤں کے سبب سے پاک ترین مقام کے لیے کفارہ دے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کفارہ دینے کے لیے خدا نے حکم کیا کہ کیسے کاہن جو ہے سال میں ایک بار پاک ترین مقام میں جائے اور عہد کے صندوق کے اوپر خون چھڑک کر اپنے لیے اور امت کے لیے کفارہ دے۔ تو مسیح چونکہ راست باز اور پاک تھا، اس نے ہمارے لیے کفارہ دیا، اور اپنا خون، اس کا جو کفارہ ہے، اس کا خون جو ہے وہ اسی طرح سے خدا کے سامنے ایک ہی دفعہ پیش کر دیا گیا۔ لکھا ہے کہ وہ زمین پر نہیں بلکہ آسمان میں ہی ایک بار داخل ہو گیا اور اپنے خون کو باغ کے سامنے پیش کر ہمارے لیے ابدی خلاصی کرائی۔ جس چیز پہ ہم غور کر رہے ہیں کہ عہد کا جو صندوق ہے وہ خدا کے تخت کی علامت ہے۔ زبور نواسی اور اس کی 14 آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زبور نویس جو ہے وہ بھی اس چیز کو بیان کرتا ہے، خدا کے صداقت اور اس کے عدل کو بیان کرتا ہے۔ زبور نواسی اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، صداقت اور عدل تیرے تخت کی بنیاد ہیں، شفقت اور وفاداری تیرے آگے آگے چلتی ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس عہد کے صندوق کے اندر لوہے یعنی شریعت تھی، پھر ہارون کا عصا تھا، یعنی خدا کے عدل کو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھا کہ بیان کرتی ہیں۔ شریعت، ہارون کا عصا اور من یعنی خدا کا کلام، یہ اس کے صداقت اور عدل کو، اس کی خدا کی راست بازی کو ظاہر کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں جو اس عہد کے صندوق کے اندر تھیں۔ آگے ہم دیکھیں گے سرپوش کے اوپر اور اس کے سامنے خون کا چھڑکا جانا ایک اور چیز کو بھی ظاہر کرتا ہے، وہ یہ کہ سرپوش تخت کے اوپر اور سامنے، یہ خدا کے تخت اور اس کے سامنے جو ہے اس کے پاؤں کی چوکی کی علامت ہے۔ تخت سرپوش کے اوپر خدا کے تخت کو اور اس کے سامنے خون کے چھڑکے جانو یعنی خدا کے پاؤں کی چوکی کو ظاہر کرتا ہے، اور سرپوش کے اوپر اور اس کے سامنے خون کا چھڑکا جانا خدا کی اس کے دشمنوں پر ابتدائی فتح کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ خدا نے جو ہے اپنے دشمنوں پر فتح پا لی ہے۔ اسی لیے وہ کفارہ کا جو خون جو ہے وہ نہ صرف سرپوش کے اوپر چھڑکا جاتا بلکہ سامنے بھی چھڑکا جاتا، اور سامنے چھڑکے جانے کا مطلب ہے خدا کی پاؤں کی چوکی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پاؤں کی چوکی کیا ہے؟
جیسے کہ ہم کلام پڑھتے ہیں کہ آسمان تیرا تختہ، زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے، تو خدا کی ابتدائی فتح کو بھی یہ ظاہر کرتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کفارہ کا دن عہد کے صندوق یعنی تخت کے اوپر مسیح کے مکمل کام کے نتائج کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ کفارہ ادا ہو گیا ہے۔ یہ کفارہ کا دن جو ہے اس چیز کی بھی علامت ہے کہ مسیح نے نجات کے کام کو مکمل طور پر پورا کر دیا ہے۔ اب چونکہ کفارہ کہاں پہ دیا جاتا تھا، اس کا خون عہد کے صندوق کے اوپر سال میں ایک بار چھڑکا جاتا تھا، اور مسیح نے ایک ہی بار دے کر لکھا ہے، ہم نے جیسے حوالے میں پڑھا کہ ابدی خلاصی کرائی۔ اب اس کے بار بار چھڑکے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بار بار کفارہ کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ مسیح کے مکمل کام کو بھی کام کے مسیح کے نجات کے کام کے کفارہ کے کام کے مکمل کرنے کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ کفارہ ادا ہو گیا ہے، اور اس طرح خدا کی ابتدائی فتح کو ظاہر کرتا ہے۔ عبرانیوں کا خط اس کا 9واں باب اس کی 24ویں آیت ہم ایک دفعہ پھر دیکھیں گے۔ عبرانیوں کے خط میں دوبارہ چلتے ہیں، اس کے 9واں باب اور اس کی 24ویں آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے، بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوا تاکہ اب خدا کے روبرو ہماری خاطر ظاہر ہو۔ یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بار بار قربان کرے، جس طرح سردار کاہن پاک مکان میں ہر سال دوسرے کا خون لے کر جاتا ہے، ورنہ بنائے عالم سے لے کر اس کو بار بار دکھ اٹھانا ضرور ہوتا، مگر اب زمانوں کے آخر میں ایک بار ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو مٹا دے۔ اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اس کے بعد عدالت کا ہونا ضرور ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ اور آگے پھر 10ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ مسیح ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ تو اس طرح سے جو عہد کا صندوق ہے وہ بھی مسیح کے کامل کفارہ دیے جانے کو اور اس کا فتح پا کر کفارہ کے عمل کو مکمل ہو کر فاتح کی حیثیت سے باپ کے تخت پر بیٹھ جانے کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی لیے لوکا رسول کی انجیل اس کے 22واں باب اور اس کی 59 آیت میں بھی یسوع مسیح کہتا ہے کہ اب سے ابن آدم باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھ جائے گا، کیونکہ وہ اس وقت وہ کفارہ دینے کے وقت کو پہنچ چکا تھا۔ ہم پڑھ لیتے ہیں لوکا رسول کی انجیل اس کا 22واں باب اور اس کی 69 ورس 69 نمبر آیت۔ اس میں لکھا ہے جب یسوع مسیح کو پکڑ کر لے گئے، اس کو گرفتار کر کے لے گئے، تو سردار کاہن اور فقیہ اس کی عدالت کر رہے تھے، تو اس نے کہا 69 آیت میں، لیکن اب سے ابن آدم قاتل مطلق خدا کی دائنی طرف بیٹھا رہے گا۔ اور اگر ہم درست ترجمہ یونانی کا پڑھیں تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیکن اب سے ابن آدم بیٹھ جائے گا، خدا کے دائنے ہاتھ سے قوت کو آگے چلائے گا۔ تو یہاں پر مسیح جو ہے ان فقیہ و فریسیوں کو، سردار کاہنوں کو بتا رہا ہے کہ وہ کفارہ کو پورا کرنے جا رہا ہے، کفارہ دینے جا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ باپ کے دائیں ہاتھ میں بیٹھ جائے گا۔ آگے ہم غور کرتے ہیں کہ جو عہد کا صندوق تھا وہ اندر سے خالی تھا، داخلی تھا، خالی تھا، اور اس کا لکڑی کا ڈھانچہ تھا، اسے سونے سے منڈا گیا تھا اور اس کو اٹھانے کے لیے ہلکا رکھا گیا تھا۔ اندر سے خالی تھا اور اس کے اندر شریعت تھی، 2 لوہیں تھی، اور ہارون کا عصا تھا اور من کا مرتبان تھا، اور اس کو ہلکا رکھا گیا تھا کیونکہ اسرائیل جو ہے 40 سال تک بیابان میں بھٹکتے اور مستقل طور پر حرکت میں رہے، کبھی ایک جگہ پہ کبھی دوسری جگہ پہ، تو اس لیے اس کا ہلکا رکھا جانا ضروری تھا۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خیمہ جو بنایا گیا اس میں روٹی کا میز بھی ہمیں نظر آتا ہے،
جو لکڑی سے بنا گیا تھا اس کو بھی سونے سے منڈا گیا. پھر ہم چراغ دان دیکھتے ہیں جو پورے طور سے سونے سے بنائے گئے، اور اس کے ساتھ سونے کے برتن بھی سونے سے، جو برتن تھے خیمہ کے اندر وہ بھی سونے سے بنائے گئے. تو یہ جو چراغ دان ہے، جو سونے کا چراغ دان ہے، یہ مسیح کی علامت ہے. اور نہ صرف مسیح کی علامت ہے بلکہ اس کے ساتھ کلیسیا کے ایک بدن ہونے کی علامت ہے. تو مسیح اور کلیسیا جو ہے یہ پاک مکان میں چراغ دان کی صورت میں موجود ہے. یہ چراغ دان جو میں نے آپ کو بتایا کہ چراغ دان مسیح اور اس کی کلیسیا کے ایک بدن ہونے کی علامت ہے، اور یہ خیمہ اجتماع کے اندر ہمیں موجود نظر آتا ہے. تو چراغ دان جو ہے وہ ایک کنتار سونے سے بنایا گیا، ایک ہی پیمانہ یہاں پہ دیا گیا ہے. تو یہ صرف چراغ دان کے لیے ایک وزن کا پیمانہ بتایا گیا کہ وہ ایک کنتار کا ہو. چراغ دان کے ساتھ پاک مکان اور روٹی کی میز 1000 سالہ دور میں اسرائیل کا اپنے خداوند کی خدمت کی سمجھ دیتا ہے. یہ جو خیمہ اجتماع کے اندر جو چراغ دان ہے اور وہ ایک ہی مقدار، ایک کنتار سونے سے بنایا گیا، تو یہ اس چیز کی بھی یہ بھی اس چیز کی علامت ہے کہ اسرائیل جو ہے 1000 سالہ دور میں مسیح کے ساتھ مل کر عبادت کے کام کو دوبارہ سے پورا کریں گے. پولس رسول ظاہر کرتا ہے کہ جب تک پہلا خیمہ کھڑا ہے پاک مکان کی راہ ظاہر نہیں ہوئی. کیوں پہلا خیمہ ظاہر ہونے کے بارے میں وہ کیوں بات کر رہا ہے، اور کیوں پاک مکان کی راہ ظاہر نہیں ہوئی؟ کیونکہ اسرائیل نے ابھی تک مسیح کو قبول نہیں کیا. وہ پہلے خیمہ پر ہی ابھی تک ایمان رکھے ہوئے ہیں. اسرائیل نے مسیح کو نہیں پہچانا. وہ اسی طرح قربانیوں کے معاملات جاری رکھے ہوئے اور جاری رکھے رہے گا جب تک وہ مسیح کو نہیں پہچان لیتا. اور وہ کیوں اس قربانیوں کے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں؟ اور کیونکہ ان کے مطابق ابھی تک نجات دہندہ آسمان میں داخل نہیں ہوا، یعنی انہوں نے نجات دہندہ کو پہچانا نہیں ہے، تو اسی لیے وہ اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن پھر پولس رسول کہتا ہے کہ یہ قربانیاں دل کے اعتبار سے کامل نہیں کر سکتی. اگر ہم عبرانیہ 9 باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت پڑھیں تو اسرائیل جس قربانیوں کی پر ابھی تک نظریں لگائے ہوئے ہیں، جس پر ابھی تک ایمان رکھے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک پولس رسول کہتا ہے کہ وہ قربانیاں جو ہیں دل کے اعتبار سے انسان کو کامل نہیں کر سکتی. اور اسرائیل کو بھی دل کے اعتبار سے کامل ہونے کے لیے اصلی کفارہ کو پہچاننے اور مسیح کو پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے خلاصی پائیں. اسی لیے مسیح نے آسمان میں ایک ہی بار داخل ہو کر ابدی خلاصی کرائی، جیسے ہم نے عبرانیوں کے خط 9 باب اس کی 11ویں سے 12ویں آیت میں پڑھا ہے. اور آگے ہم یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب اور اس کی 23ویں آیت میں بھی پڑھتے ہیں. یسوع مسیح کہتا ہے، یسوع نے جواب میں سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے اس کو، اور اصل جو ترجمہ لکھا ہے، اور ہم اس کو سکونت گاہ بنائیں گے. یعنی کہ جب ہم مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں، تو وہ باپ جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور مسیح باپ کے وسیلہ سے ہو کر آتا ہے اور ہمارے اندر سکونت کرتا ہے. اسی لیے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو، یعنی ہم مسیح کا مقدس ہے، خدا کا مقدس ہے. اور جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو وہ ہماری زندگیوں کے اندر آ جاتا ہے. لیکن ہم نے اس سارے بات میں یہ بھی دیکھا کہ کفارہ کا جو 7ویں مہینے میں دیا جاتا ہے، وہ اسرائیل کے مصیبت کے وقت کو بھی بیان کرتا ہے، جب خدا نے ان سے کہا کہ وہ ہر سال 7ویں مہینے میں ضرور ہے کہ وہ اپنی جانوں کو دکھ دیں اور اپنی جانوں کے لیے کفارہ دیں. تو یہ جو کفارہ کا جو دن ہے اور یہ 7ویں مہینے میں ہے اور 10 تاریخ کو دیا جاتا تھا. تو یہ اسرائیل کے 7 سالہ دور میں مصیبت اٹھا کر ان کی
دکھ اٹھا کر مسیح کو پہچانیں گے، اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی نجات میں داخل ہو جائیں گے۔ خدا ان کا شکر ہے اس پاک کلام کے لیے، ان سچائیوں کو جاننے کے لیے۔ امید ہے کہ آپ کو بھی سمجھ آئی ہوگی، اور میری درخواست ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کلام کی سچائیوں کو ضرور شیئر کریں، تاکہ ہم خدا ان کے کلام کو دوسروں کے ساتھ بیان کر سکیں، اور سچائی کا کلام جو ہے اسی طرح سے پوری دنیا میں پھیلتا چلا جائے، تاکہ جو کلام میں خمیر شامل کیا گیا اس سے پردہ اٹھ جائے، اور ہم سچائی کو کلام کے اندر سے ڈھونڈ کر اس کو اپنی زندگیوں میں لے سکیں۔ شکریہ۔